سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتی ہوں پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب کا اور پروفیسر ڈاکٹر خلیل توقار صاحب کا. اور ماشاءاللہ اتنے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے بات کرنا، بہرحال تھوڑا سا مختصر سا بیان کروں گی. عزیز طلبہ و طالبات، صبح سے آپ نے بڑے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، اب بھی آپ اسی طرح امید ہے کہ کریں گے، آپ اسی طرح ڈسپلن کا مظاہرہ. اقبال نے آپ کے لیے کہا تھا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. اب اپنے لیے بھرپور تالیاں بجا کے تو میں چاہوں گی کہ میری بات کو آپ توجہ سے سنیں. عزیز طلبہ و طالبات، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اقبال پر جن شخصیات نے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں ان میں سے مولانا روم جو ہیں وہ سر فہرست ہیں. اقبال نے پوری زندگی سیکھا اور وہی کہ حکمت جو ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے چاہے لے لو، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اور اقبال نے یہ درس لیا. اور آپ لوگ مولانا روم سے بھی آگاہ ہوں گے کہ مولانا روم اپنے عہد کے جید عالموں میں سے تھے جن کی فکر نے پوری دنیا کو متاثر کر کے رکھ دیا. فارسی شعر و ادب میں اس کی مثال نہیں ملتی. اقبال کی کوئی تصنیف مولانا جلال الدین رومی کے ذکر سے خالی نہیں ہے، بلکہ اقبال کے اکثر اشعار ہمیں مولانا کے تتمہ معلوم ہوتے ہیں. بانگ درا کو دیکھ لیں، بال جبریل کو دیکھ لیں، اقبال کی منثور تحریریں ہیں یا منظوم تحریریں ہیں، ہر ایک میں ہمیں مولانا روم کا ذکر نظر آتا ہے. اقبال کا یہ والہانہ عشق سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے، جب ہم ان کی پہلی کتاب دیکھتے ہیں اسرار خودی، تو اس کا آغاز جو ہے وہ مولانا روم کے اشعار سے کرتے ہیں. ان کی غزل کے 3 اشعار دیتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں چراغ لے کے ڈھونڈنے نکلا تو مجھے کوئی انسان نہ ملا. اسی طرح جب وہ اسرار خودی کے بعد وہ رموز بے خودی میں بات کرتے ہیں، ان کی کوئی بھی کتاب دیکھ لیں، اقبال کہتے ہیں پیر رومی خاک را اکسیر کر، از غبارم جلوہ تعمیر کر. پیر رومی کی خاک نے پیر رومی نے خاک کو اکسیر کر دیا اور میرے غبار سے نئے جلوے تعمیر کیے. اقبال نے مثنوی اسرار خودی میں بھی مثنوی مولانا روم کی بحر میں لکھی ہے اور اپنے کلام میں ان کو پیر عجم، پیر حقیقت پرست کے القاب سے یاد کیا ہے. اقبال کا یقین ہے کہ وہ پیر رومی کی وجہ سے ہی عشق الہی کی لذت سے آشنا ہوئے ہیں. اقبال کی دوسری کتاب رموز بے خودی کا آغاز بھی مولانا روم کے اشعار ہی سے ہوتا ہے. کہتے ہیں جہد کن در بے خودی خدرا بیاد، زود تر واللہ عالم بالصواب. اس شعر کے بارے میں پروفیسر حمید اللہ ہاشمی لکھتے ہیں کہ مولانا روم کا یہ شعر علامہ محمد اقبال کی مثنوی رموز بے خودی کا دروازہ ہے، یا ہم اسے مثنوی کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی مرشد کامل ہیں اور اقبال کے کلام میں جگہ جگہ ان سے استفادہ نظر آتا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ اقبال مولانا کے مکتب میں داخل ہو گئے ہیں. کہتے ہیں مرشد رومی چی خوش فرموداست، آنکھیں یم در قطرش آسوداست. اقبال کہتے ہیں کہ مولانا روم کیا اچھی بات کہہ گئے ہیں، وہ مولانا روم کہ جن کے قطرے میں حقائق کا سمندر سمایا ہوا ہے. فرماتے ہیں اپنی زندگی کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مت توڑ اور اپنے علم و فن پر بھروسہ نہ کر، کیونکہ اگر کوئی مسلمان حضور کے مقام سے دور رہا تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور آپ نے بال جبریل میں بھی ان کی جو شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. مولانا روم کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی راہ امیر. پیر رومی امام راستہ، آشنائے ہر مقام راستہ، کہ ہر مقام راستہ جو ہے وہ مجھے مولانا روم نے دکھایا ہے.
उनके उर्दू अशार देख लें, उनके फारसी अशार देख लें। इश्क हकीकी की तरफ मौलाना रूम ने उनको जो है वो गामजन किया है। मसनवी मुसाफिर, पस्त बायद कर ए अक़वाम शर्क़, इकबाल की कोई भी आप तसनीफ देखें, आपको मौलाना का जिक्र जरूर मिलता है। इकबाल उर्दू कलाम में फरमाते हैं, हम खूगरे महसूस हैं साहिल के खरीदार, एक बहरे आशोबो पुरस्रार है रूमी, तू भी है इसी काफिला शौक में इकबाल, जिस काफिला शौक का सालार है रूमी। इकबाल की किताब जावेद नामा, उनकी अलामा की तसानीफ जो हैं उनमें बहुत अहम मुकाम हासिल है, और ये किताब एक किस्म का मेराज नामा है, जिसमें इकबाल ने अपने तखय्युल के जरिए पीर रूमी के साथ हफ्ते इफलाक की सैर की है। और इसमें इकबाल जो हैं वो सवाल करते हैं और फिर मौलाना रूम की हिकमत से उसके जवाब तराशते हैं। कहते हैं कि नुक्ताहा अज पीर रूम आमोख्तम, ख्वीश रा दर हर्फ उ वासोख्तम। अरमाने हिजाज देख लें, इकबाल का कोई सा भी मजमुआ देख लें, मौलाना रूम के अशार जो हैं वो दिलों में बिठाने की बात करते हैं, क्योंकि ये वो शराब है जिसकी तासीर से पत्थर भी लाल हो जाते हैं। और आरफ रूमी के फ्यूज़ो हमें उनसे फैज़ लेना है। आखिर में इस शेर के साथ कि मैं हूँ सदफ तो तेरे हाथ मेरे गोहर की आबरू, मैं हूँ खज़फ तो तू मुझे गोहरे शाहवार कर। बहुत शुक्रिया।